ندیم رضا کا سلام۔ شام کا کیا ہوگا اور یہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوگا؟ اسرائیل، ترکیہ اور باغیوں کے درمیان شامی سرزمین پر بندر بانٹ جاری ہے۔ اتحادیوں اور مخالفین کے درمیان گرے ہوئے شام میں 8 دسمبر کے بعد سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہاں الاسد خاندان کی 53 سالہ حکمرانی کا سورج غروب ہو چکا ہے، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اس کا انتہائی عبرت ناک انجام ہوا ہے۔ فی الوقت اس ملک کا کوئی والی و وارث ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ زمین کے جس حصے پر جاہر ممالک اسرائیل اور ترکیہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بغیر کسی خوف و خطر اس پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ شام کو آمریت سے نجات دلانے اور حقیقی وارثین کہلانے والے مادر وطن کے ساتھ کھلواڑ پر خاموش بیٹھے ہیں، بلکہ امریکہ، اسرائیل اور ترکیہ دیگر ممالک کی حمایت یافتہ باغی گروپس اپنی پسند کے حصوں پر قبضے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 2011 میں سے جاری خانہ جنگی اور بڑے پیمانے پر بیرون مداخلت کے باوجود شام کی حکومت اور فوج کے قدم جمے ہوئے تھے۔ اسرائیل اور ترکیہ ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آج جوتیوں میں دال بٹنے کی وجہ سے ملک کا حال یتیموں جیسا ہے۔ بغاوت کی قیادت کرنے والی تنظیم حیات تحریر الشام کو تو اب برطانیہ نے دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ آخر اب شام کا کیا بنے گا؟ اس ملک کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اس ایجنڈے پر کیا اب عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت ہر ذی شعور انسان کے اذہان میں گونج رہا ہے۔ اس ولاگ میں مختصراً چند نکات پر میں نے بات کرنی ہے، اور ایسے میں جب میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو نظر سے گزرا حزب اللہ کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ کا 2013 میں وہ بیان، جب انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر شام پر امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں نے قبضہ کر لیا تو پھر فلسطین کی مزاحمت کو بھول جائیں اور خطے کے حالات پھر وہ نہیں ہوں گے جو اس وقت ہیں۔ 8 دسمبر 2024 کے بعد اب ایسا ہوتا یقینی دکھائی دینے لگا ہے۔ خود حزب اللہ کو بھی انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسے میں ایران کی اپنی حیثیت تاریخ کی کمزور ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایسے میں تنظیم، یعنی کہ ایسے میں جو عظیم تر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا، اس کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے۔ عظیم تر اسرائیلی منصوبے کے تحت پورا فلسطین، اردن اور لبنان جو ہے پورا اس عظیم تر اسرائیل کا حصہ ہوں گے۔ اسی طرح سے 70% شام، 50% عراق اور 33% سعودی عرب کا علاقہ بھی اس عظیم یعنی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوگا۔ اس منصوبے کے خد و خال 2010 میں اس وقت سامنے آنا شروع ہوئے جب تیونس، لیبیا اور مصر کی طرح شام میں عرب بہار کے ذریعے حکومت گرانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن بشار الاسد جو ہیں اپنے مضبوط اتحادیوں کی وجہ سے حکومت بچانے میں کامیاب رہے۔ تیونس، لیبیا اور مصر میں بڑے پیمانے پر برج الٹانے کے بعد 2011 میں تبدیلی کی ہوا شام میں چلائی گئی۔ ملک میں خانہ جنگی بھی کروائی گئی۔ تمام قوتیں مل کر بھی بشار الاسد کو راستے سے اس وقت ہٹانے میں ناکام رہیں، لیکن پھر سالوں کی منصوبہ بندی کے بعد روس کو یوکرین اور ایران کو حزب اللہ کو فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ الجھا دیا گیا۔ اس دوران ترکیہ اور اسرائیل کے ذریعے شام میں کھیل شروع کر دیا گیا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے تنظیمی ڈھانچے، حساس تنصیبات اور اعلیٰ قیادت سے متعلق بیشتر معلومات اسرائیل اور امریکہ کو شام ہی سے فراہم کی گئی تھیں۔ اسی لیے محض 58 روزہ جنگ کے دوران حزب اللہ کی تقریباً پوری قیادت اور اس کے نایاب سامان حرب کو بھی تباہ برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح حماس کی جو ایران نواز قیادت تھی، اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ذرائع کہتے ہیں خالد مشعل سعودی عرب امریکہ نواز ہیں۔ فی الوقت کی جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے خطے کے ممالک کی مدد سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے ہیں۔ ساری صورتحال میں بشار الاسد بھی انتہائی کمزور ثابت ہوئے۔ شامی عوام ہوں یا کڑے وقت میں ساتھ دینے والے ممالک، دونوں ہی کی توقع پر پورے نہیں اتر سکے۔
اس ساری صورتحال میں بشار الاسد بھی انتہائی کمزور ثابت ہوئے۔ شامی عوام ہوں یا کڑے وقت میں ساتھ دینے والے ممالک، دونوں ہی کی توقع پر پورے نہیں اتر سکے، بلکہ انہیں کمزور کرنے کے لیے دشمنوں کے آلہ کار ثابت ہوئے۔ بالکل اسی طرح جب انہیں 2000 میں اپنے والد حافظ الاسد کی جگہ وراثت میں اقتدار ملا تو شام میں سیاسی تبدیلی کے لیے لوگوں نے ان سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ صرف اقتصادی تبدیلیوں کے سوا وہ کچھ نہ کر سکے اور اپنے والد کا طرز حکمرانی اختیار کیا رکھا، وہی آمریت کی صورت میں ظلم و جبر کے ذریعے اپنے اقتدار کو آگے بڑھایا۔ 12 سال کی جنگ کے بعد 2023 میں بشار الاسد کو عرب ریاستوں نے عرب لیگ میں دوبارہ شامل کیا۔ انہی عرب ملکوں نے ان کی رکنیت عرب لیگ سے ختم کر دی تھی اور بشار الاسد سے بھی وہ اظہار لا تعلقی کر چکے تھے۔ وافقان کار بتاتے ہیں کہ بشار الاسد کے رویے میں تبدیلیاں بھی بس یہیں سے آنا شروع ہوئیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ شام میں حزب اللہ اور ایران کی اسلامی گارڈز سے متعلق اہم معلومات یہیں سے اسرائیل اور امریکہ کو فراہم کی جاتی رہیں۔ حزب اللہ پر حملے سے پہلے اسرائیل اور امریکہ میں ایران اور حزب اللہ کی اہم فوجی تنصیبات کو تباہ کیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ پر تہران میں حملہ ہوا، پھر حزب اللہ کی قیادت پر حملے، سب معلومات کے بغیر ممکن نہ تھے۔ پھر 5 دہائیوں سے زائد عرصے تک شام پر حکومت کرنے والے اس خاندان کے اقتدار کا سورج محض 11 روز میں ڈوب گیا، اور یہ کسی انہونی سے کسی بھی طور بھی کم تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شامی فوج کا ہتھیار ڈالنا اور بشار الاسد کا ملک سے فرار ہونا بھی یقینی طور پر سازش کا پتہ دے رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتاؤں کہ الاسد خاندان اقتدار میں کیسے آیا، اس سے ان کے نظریے اور سوچ کا آپ کو علم ہو سکے گا۔ یہ دور ہے 1970-71 کا، جب بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے اس وقت کی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت کی قیادت جو ہے حافظ الاسد انہوں نے خود کی۔ حافظ الاسد اس وقت ملک کے وزیر دفاع تھے۔ حکومت کا تختہ الٹ کر حافظ الاسد خود صدر بن گئے اور انہوں نے 16 نومبر 1970 کو جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا تھا۔ کامیاب بغاوت کے بعد 1971 میں باعث پارٹی کے امیدوار کے طور پر شام کے صدر منتخب ہوئے اور مقابلے میں ان کا کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ یہی ہے آمریت کی سوچ۔ 2 سال بعد 73 میں شام نے مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کا مقصد 67 کی جو 6 روزہ جنگ تھی، اس میں جو مقبوضہ زمین تھی اسرائیل سے، اس کو واگزار کرانا تھا، لیکن اس جنگ میں انہیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ دوسری بار بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ہی اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر ہمیشہ کے لیے قبضہ مضبوط کر لیا۔ وقت آگے بڑھا، پھر ملک کے اندر حافظ الاسد کو اندرونی طور پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور 1982 میں حافظ الاسد کی حکومت نے اخوان المسلمین کی تحریک کے خلاف خونی آپریشن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کے اندر کوئی 10 سے 40 ہزار افراد مارے گئے تھے۔ 71 میں الاسد خاندان کا ایک دور 10 جون 2000 کو حافظ الاسد کے انتقال سے مکمل ہوا۔ پھر لندن سے حافظ الاسد کے 34 سالہ صاحبزادے بشار الاسد کو فوری طور پر طلب کیا گیا۔ ماہر امراض چشم بشار الاسد ایک دہائی اقتدار کو جیسے تیسے وہ کھینچ کے آگے لے گئے، لیکن 2011 ان سے اقتدار جو ان کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دینے لگا، کیونکہ جو عرب بہار تھی اس نے یہاں پہ بھی اپنے اثرات مرتب کیے۔ مغربی طاقتوں اور کچھ اپنوں کی بے وفائی کے سبب ہر طرف سے باغیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر روس، ایران، حزب اللہ نے اپنی طاقتور بے ساکھی فراہم کی، لیکن خود غرضی لالچ اور خیالی یقین دہانیوں نے بشار الاسد کا اقتدار 8 دسمبر 2024 کو ان سے چھین لیا۔ اب جو صورتحال شام کی بن چکی ہے، اس میں اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے حلب سمیت شمالی جو شام ہے وہ ترکیہ کے زیر کنٹرول ہوگا، شمالی مشرق کے حصے پر کردوں کا قبضہ ہوگا، اسی طرح جنوبی حصہ جہاں تیل کے کنویں ہیں اس پر امریکہ بہادر کا قبضہ ہوگا۔
گولان سائٹ اور اس سے آگے تک کے حصے پر اسرائیل کا جھنڈا پہلے ہی لہرا دیا گیا ہے۔ ویسے بھی دارالحکومت دمشق سے اب وہ تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری پر تو وہ آ چکے ہیں۔ اسی طرح لذاکیہ اور طرطوس پر شاید روس کا بظاہر قبضہ دے دیا جائے، کیونکہ اسے بھی کوئی حصہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب رہ گئے حمص اور دمشق، تو ان پر باغیوں کی جماعت جو ہے ہیئت تحریر الشام، ان کی حکومت بنا دی جائے گی۔ یہ خیالی خاکہ ہے، لیکن جیسے جیسے آگے حالات بڑھیں گے صورتحال میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔